إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلی دو مجلسوں میں نماز میں عموماً ہونے والی غلطیوں سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھیں. تقریباً 30 غلطیاں ہم نے دیکھی، ان کا مطالعہ کیا. اب کچھ اور چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. ویسے جیسے کہ شیخ نے بھی بتایا کہ نماز میں ہونے والی غلطیاں بہت زیادہ ہیں اور اتنے کم وقت میں ان تمام غلطیوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا کچھ غلطیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے آنے والے دروس میں دوسری غلطیاں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 31، دوسری اور چوتھی رکعت کی شروعات میں جلسہ استراحت نہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے اور دوسری رکعت کے لیے انسان اٹھ رہا ہو، تو ابھی وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، جب دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہو تو اس وقت میں وہ بیٹھ کر اٹھے. اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. اسی طرح سے جب چوتھی رکعت کی شروعات میں انسان اٹھتا ہے تیسری رکعت مکمل کر کے، تو اس وقت میں بھی وہ بیٹھ کر اٹھتا ہے اور اس کو بھی جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو یہ جلسہ استراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مالک ابن الحویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، کہ جب آپ اپنی نماز میں طاق رکعات میں ہوتے تو آپ اس وقت تک کہ نہیں اٹھتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں جاتے. یعنی پہلی رکعت ہے، اس میں دونوں سجدے کیے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو جب آپ وہ سجدے سے فارغ ہوتے دوسرے سجدے سے تو آپ ٹھیک سے پہلے بیٹھ جاتے، اس کے بعد اٹھتے ہیں. تو اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 سجدے کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دوسرے سجدے کے بعد ٹھیک سے بیٹھ جانا چاہیے، جیسے آپ پہلے سجدے کے بعد بیٹھے تھے. پہلے سجدے کے بعد آدمی بیٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آدمی اٹھے گا اسی طرح سے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں طاق رکعتوں میں ہوتے تو آپ اس وقت تک کے کھڑے نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں جاتے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 32، قیام کے لیے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی بات ہے، تو آپ ٹھیک سے اٹھ نہیں پاتے تھے تو اس لیے آپ یعنی بیٹھتے تھے اور اس لیے آپ ہاتھ ٹیک کر اٹھتے تھے، جیسا کہ آگے بھی روایت آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھنے کے بعد اس پہ بات کریں گے. قیام کے لیے اٹھتے وقت زمین پر اعتماد نہ کرنا، یہ بھی غلطی ہے. یعنی جب ایک آدمی 2 سجدے کرنے کے بعد قیام کی طرف جائے گا، کھڑا ہوگا، کھڑے ہوتے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر ہاتھ ٹکا کر اٹھے. ابو قلابہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاءنا مالک ابن الحویرث، ہمارے ہاں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، تو انہوں نے ہماری اس مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہمیں نماز پڑھائی.
فصلی بنا، ہم کو نماز پڑھائی. فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میرا ارادہ محض نماز پڑھنے کا نہیں ہے بطور عبادت، یہ اصل میرا مقصد نہیں ہے. ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں نماز پڑھ کے بتاؤں، نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. تعلیم کے لیے اپنا عمل دکھانا ریاکاری نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی آدمی اپنی اولاد سے کہہ دیکھو میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، یہ طریقہ نماز کا ہے، تو یہ دکھاوا نہیں ہوا، کیونکہ یہ دکھاوا تعریف کے لیے نہیں ہے، تعلیم کے لیے ہے. ہاں آدمی ایک ساتھ دونوں جمع کرے پھر بھی مصیبت ہے، کہ پڑھ کے دکھائے اور دل میں چاہت کیا ہو کہ تعریف ہو. تو لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرنا اور عمل دکھانا ہی برا ہے، لیکن آدمی کی نیت لوگوں سے تعریف کی نہ ہو اور وہ لوگوں کو دکھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط ہے کہ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے ہونا چاہیے. تو قال ایوب، راوی حدیث کے ایوب کہتے ہیں قلت لأبی قلابہ، میں نے ابی قلابہ سے کہا وکیف کان صلاتہ، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کیسی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا. قال مثل صلاة شیخنا ھذا، کہا کہ ہمارے جو شیخ ہیں بزرگ ہیں ان کی نماز کی طرح تھی، یعنی عمرو ابن سلمہ کی طرح یہ نماز تھی. قال ایوب وکان ذلک الشیخ یتم التکبیر، یہ جو شیخ تھے عمرو ابن سلمہ یہ کیا کرتے تھے، تکبیر پوری کہتے تھے، یعنی مقامات پر جہاں جہاں تکبیر ہے برابر تکبیر کہتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، جب دوسرے سجدہ سے فارغ ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر اعتماد یعنی ٹیک لگاتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے، زمین پر ہاتھ ٹکا کر وہ کھڑے ہوتے تھے. تو یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب آدمی قیام کے لیے اٹھے گا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ٹیک لگانا ہے یہ کیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے تھا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا بھی ہے تو اس سے ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ بوڑھوں ہی کے لیے اس کو مانتے ہو تو کم سے کم اپنے بڑھاپے میں تو کر لو، یا جو بوڑھے ہیں ان کو اس سنت کی ترغیب دو، لیکن وہ کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ضروری نہیں، اور بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اگر واقعی آپ نے بڑھاپے میں کیا تو بوڑھے کے لیے تو کم سے کم سنت ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے نہیں. یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے نماز میں جب قیام کرتے تھے تو ہاتھ ٹکاتے. بعض لوگوں نے کہا شاید بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں، کہا نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہے، یعنی نماز میں اسی طرح سے قیام کیا جاتا ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرنا شروع کر دے، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ بیمار تھے اس لیے کیا ہوگا، تو ایسا اگر اپنی عقل سے ہم تعلیلات بیان کرنے لگیں بہت ساری سنتیں ہم چھوڑ دیں گے. مسواک کے بارے میں کہے گا تبھی برش نہیں تھا، ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا، کولگیٹ نہیں تھا، ہے نا، تو آدمی پھر کیا کرے گا، مسواک بھی چھوڑ دے گا. سفید لباس بولے گا دوسرے کلر نہیں تھے، کچھ بھی بول سکتا ہے. تو جتنے بھی مستحبات ہیں، اسی لیے آج دیکھیں بہت سارے لوگ داڑھی واڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے، آج بغیر داڑھی کا زیادہ ہینڈسم مانا جاتا ہے، اس زمانے میں داڑھی والا ہینڈسم مانا جاتا تھا. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، انسان کا فساد شروع ہوتا ہے جب دین کے معاملات میں وہ اپنی عقل سے علتیں بیان کرنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر کوئی عمل ایسا ہوتا جو بڑھاپے کی وجہ سے ہے، جو تعبدی نہیں، تو آپ کیا بتاتے، صحابہ کو بولتے نا یہ میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ دین نہیں ہے، اس طرح سے آپ بتاتے.
لیکن آپ نے کہیں بتایا اس طرح سے نہیں. لہٰذا ایک آدمی اپنی عقل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو یہ مجبوری سے تھا، یہ بڑھاپے سے تھا، یہ فلاں وجہ سے تھا، اپنی عقل سے نہ کرے. نمبر 33، نماز باجماعت میں صفیں سیدھی نہ کرنا. صف کے معاملے میں بڑی مصیبت ہے، اور صف کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی صف کو اپنے حساب سے صحیح کرتا ہے. صف دیکھی ہوگی آپ نے، صف ٹیڑھی اگر کوئی بول دیں تو ہر آدمی کیا کرتا، تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تم تھوڑا آگے ہو جاؤ. یعنی میں کیا ہوں، مرکز ملت ہوں، اور میرے حساب سے باقی سب لوگ کیا ہو جائیں. اور امت کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری مینٹالٹی بتاتا ہے کہ ہم خود تو بدلیں گے نہیں، ہم کیا کریں گے، پورے سماج کو بدلیں گے. اور ہم نہیں بدلیں گے، ہم ہٹیں گے نہیں، ہم سب کو کیا کریں گے اپنے حساب سے سب کو. اور سب جھگڑا اسی وجہ سے ہو رہا ہے، ہر آدمی یہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ بدلتا نہیں، کیونکہ ہم سب کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جس کا یہ مزاج ہو. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنا حساب کرنا جانتی ہو. کہیں میں تو غلط نہیں، کہیں میرے اندر تو کوئی کمی نہیں، کہیں میں تو غلط نہیں سمجھ رہا، کہیں میں تو غلط نہیں جا رہا ہوں. جب یہ ذہن ہو تو آدمی اصلاح کو قبول کرتا ہے. نہیں میں صحیح ہوں، یہ سب غلط ہیں، تو یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. ہاں اگر دلیل کسی کے پاس ہے تو پھر سارے لوگ بھی مخالف ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی عقل پر اعتماد کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو 33، نماز باجماعت میں صفیں سیدھی نہیں کرنا، یعنی لوگوں کا آگے پیچھے ہونا. کبھی یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ افضلیت کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اپنا سینہ باہر نکال لیا، تھوڑا سا آگے ہو گیا کہ میں بہتر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا مسلمانوں کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کیا ہونا چاہیے، امیر، غریب، سید، خان یا پٹھان یا جو بھی ہوں، سب کیا ہوں گے، ایک صف میں برابر کھڑے ہوں گے، ایک صف میں برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا. چہروں سے مراد دلوں میں، اس لیے کہ بعض روایت میں دلوں بھی آیا ہے کہ تم اپنی صفیں سیدھی کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں یعنی دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. بعض علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس کی سزا ملے گی. دلوں کا اختلاف، دلوں کا اختلاف خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ برائی ہے. تو اس برائی کی سزا ملے گی مسلمانوں کو. جو چیز واجب ہوتی ہے اسی کے ترک پر سزا ملتی ہے. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ مسواک نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. مسواک کرنا لازم نہیں ہے، لیکن کوئی لازم چیز آدمی چھوڑتا ہے اس کے بدلے میں سزا ملتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا کیا ہے، لازم ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال کا باطن پر اثر پڑتا ہے. آدمی کہتا ہے نا ہم کو مت دیکھو ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمارا دل پاک ہے. خواتین بھی کیا کہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہم تو کیا ہوا، ہمارے دل میں ہماری نگاہوں میں پردہ ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال کا انسان کے باطن پر اثر پڑتا ہے. صفیں سیدھی کرنا کیا ہے، ظاہری عمل ہے. اثر کہاں پہ پڑ رہا اس کے اندر بگاڑ سے، دلوں پر. تو مطلب ظاہری اعمال کا دل پر بھی اثر پڑتا ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا یہ دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ ہے، اس کا ذریعہ، اس کا سبب ہے. اور یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صفیں کیا کرے، سیدھی کرے، دیکھ لے صفیں سیدھی ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں پورا ایک مستقل درس اس کے لیے ہو جائے گا کہ صفیں سیدھی کیسی ہوتی تھی. لہٰذا صفوں میں دھیان دینا چاہیے، صف سیدھی ہونا چاہیے، صف ٹیڑھی نہیں ہو.
اسی طرح سے 34 نمبر غلطی، صف میں باہم فاصلہ باقی رکھنا، یعنی صف جوڑنا نہیں، بیچ میں خالی جگہ باقی رکھنا، اور لوگوں کا صفوں میں کھڑا ہونا ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہیں ہے، لیکن درمیان میں کیا ہے، خلا باقی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نماز کی حالت میں اپنی پیچھے سے بھی، پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بات تھی، آپ کے لیے ایک عطا تھی۔ تو یہ صرف نماز کے لیے خاص ہے، ہر وقت کے لیے نہیں۔ آپ نے کیا کیا، نماز کے اندر آپ نے بتایا کہ میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ جب آپ نے تاکید ہم کو کی صفیں سیدھی کرو، تو ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ تھا وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے جوڑتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم اپنے بازو والے سے جوڑتا، یلزق اس کے ساتھ بالکل جوڑ دیتا ہے۔ تو کندھے اور قدم صف میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری مساجد میں لوگ بالکل فاصلہ رکھ کے نماز، ابھی کوئی چلا جائے وہاں پر سنت کا شیدائی، پاؤں جوڑتا ہے، وہ آدمی پاؤں اس طرف، وہ پاؤں ادھر، وہ پاؤں ادھر، ہوتے ہوتے یہ کیا ہو جاتا ہے، گرنے کی بات یہ آتی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کندھے اور قدم جوڑیں نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح صف میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، خالی جگہ درمیان میں ہوگی تبھی تو داخل ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ٹانگوں کے بیچ میں سے آئے گا تو وہاں سے انٹری نہیں ہے، اس کو وہاں سے انٹری نہیں ہے۔ آپ نے وہاں سے نہیں بتایا، ورنہ آپ پاؤں چپکانے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے کیا بتایا، من خلل الصف، یہ صف کے خلل میں سے وہ آتا ہے، جہاں سے جگہ بیچ میں خالی ہوتی ہے وہاں سے شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بھی تو کچھ عزت ہے، آپ کی ٹانگوں کے بیچ میں سے آئے گا وہ تو گھمنڈی ہے، وہ تکبر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ذلت ہے۔ تو ویسا نہیں آتا ہے، وہ ٹانگوں کے کیا کرتا ہے، خلل جو ہوتا ہے اس میں سے آتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، شیطان کے داخل ہونے کا راستہ وہاں سے کھلتا ہے۔ تو کہا کہ ہم اپنے کندھے کندھوں سے اور قدم قدم سے جوڑتے تھے، یہ ہونا چاہیے کہ صفیں جوڑیں۔ لیکن اگر آپ کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو جڑنا پسند نہیں کرتا ہے، بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ جوڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ وضو کر کے آیا، آپ کا پاؤں بھی گیلا ہے اور اس کو بالکل چلتا نہیں ہے، ایک دم اچھے خاندان کا ہے اور تھوڑا ان پڑھ بھی ہے۔ اب آپ اور اہل حدیث کا نام سنتے ہی اس کو غصہ آتا ہے، تو بھائی ایسے آدمی کے بازو میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے اور جوڑنا چاہ رہے، بھائی جوڑ، اور نماز کے بعد جھگڑا کرے گا آپ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی جڑتا ہے جڑیں، نہیں جڑتا ہے خواہ ہاں زیادہ آپ ضد نہ کریں اس سے، مطلب کیونکہ اصل مقصد پاؤں جوڑنے کا کیا ہے، اختلاف پیدا۔ آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم صفیں سیدھی کرو، جڑو تاکہ امت جڑے، اب اس سے لڑنا شروع ہو رہا ہے، تو اصل مقصود کیا ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اس سے آلریڈی اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، افسوس ہے۔ لیکن ہماری اپنی مساجد میں جہاں پر صحیح طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں سنت کے اعتبار سے، مساجد کسی کی ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ نہ سمجھے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنی مسجد کیسا بولے تم۔ اپنی مسجد سے مراد ایسی مساجد جہاں پر
امام بھی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اور مقتدی بھی عموماً سلفی ہوتے ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسی مسجد میں تو کوتاہی ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی نیا آدمی وہاں پہ آ گیا، آپ اس کا پاؤں پکڑ کے چپکا رہے اپنے سے، بولے کہ میں گیا مسجد میں، نہیں جانا اس مسجد میں۔ ایک آدمی نے سیدھی طرف سے پاؤں کھینچا، دوسرے نے یہاں سے کھینچا، بولا آپ کہاں میرا گلا دباتے کہ کیا کرتے ہیں؟ جیسی امام صاحب نے سلام پھیرا، میں سیدھا اٹھ کے بھاگ گیا، اچھا وہ بچ گیا، میں معلوم نہیں کیا کرتے نماز کے بعد۔ نماز میں یہ حال ہے ان لوگوں کا، نماز کے بعد معلوم نہیں میرے ہاتھ واتھ پکڑ کے کچھ کرتے دیکھا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنی نماز پڑھیں اور آپ جہاں تک ہو سکے سنت کا اہتمام کریں۔ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہاں پر، اس سے آگے اپنی گاڑی نہیں جا سکتی، خامخواہ زبردستی نہ جائیں۔ تو یہ بھی غلطی ہے کہ صفوں میں فاصلہ لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے فروجات یعنی خالی جگہیں مت چھوڑو۔ معلوم ہے کہ شیطان کہاں سے آتا ہے؟ خالی جگہوں میں سے۔ امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 35، سب سے الگ نماز پڑھنا، سب سے نہیں، صف سے۔ بولیں گے سب سے الگ نہیں، سب کی طرح پڑھو نماز۔ ہاں یہ درس میں سے کوئی بولے گا ایک پوائنٹ سب سے زیادہ اچھے سمجھ میں آیا، سب سے الگ نماز نہیں پڑھنا، جیسی سب پڑھ رہے ویسی پڑھنا نہیں، صف سے صف جو بناتے ہیں، سمجھا؟ ہاں سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ۔ ایک آدمی دیکھے کہ صف بنی ہوئی ہے اور کچھ حصہ باقی ہے، ابھی پورا صف بنی نہیں، خالی جگہ باقی ہے، وہ الگ سے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ الگ سے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، واپس ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، کہ وہ اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، فأمرہ ان یعید، آپ نے اس کو حکم دیا نماز دہراؤ، آپ نے حکم دیا کہ وہ نماز دہرائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن حبان کے الفاظ ہیں، صحیح ابن حبان میں روایت ان الفاظ میں ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم فأعد صلاتک، اپنی نماز واپس سے پڑھو، واپس دہراؤ، فإنہ لا صلاة لفرد خلف الصف وحدہ، اس لیے کہ اکیلے انسان کی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے وہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی شخص کی نماز صف سے ہٹ کر اکیلے پڑھنے سے وہ نماز ہوتی ہے نہیں۔ اب دو حالتیں ہیں، ایک پوری صف بھری ہوئی ہو اور یہ اکیلا ہو، اب وہ آیا وضو کر کے دیکھا کہ پہلی دوسری تیسری ساری صفیں فل ہے، ایک دم جگہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ انتظار کریں یا باہر جا کے کسی کو لے کر آئیں یا سامنے سے کسی کو کھینچے، کیا کریں؟ وہ ویسی صورت میں اکیلا کھڑا ہو جائیں، اس لیے کہ وہ اسی کا مکلف ہے، وہ آدمی پیدا کرنے کا لانے کا تو مکلف نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھنے کا مکلف ہے۔ لیکن اگر آگے کی صف میں جگہ ہے، خالی جگہ ہے، تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اکیلا نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ صف میں آگے جگہ ہے، بڑی مسجدیں خصوصاً جب ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں آئیں گے لوگ تو جلدی سے جماعت کھڑی ہوگی تو پیچھے کی صف میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اگلی صف میں جگہ بہت خالی ہوتی ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں نا تو آئیں گے تو صف بن جائے گی، تو اس کا مکلف ہے کہ تو اس صف میں جائے، تو رک کے یہی نماز پڑھے اور وہاں جگہ خالی ہو، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اگلے حصے میں جائے۔ کبھی نہیں بھی آتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے لوگ اسی کو دیکھ کے اس کے بازو میں آ جائیں، بعضوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ دیکھتے ہیں کہ صف یہاں بنی ہوئی ہے، وہ اس صف میں آ کے جڑ جاتے ہیں جبکہ آگے کی صف خالی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا صف چھوڑ کر جائز نہیں ہے۔ نمبر 36، اگلی صف مکمل ہونے سے قبل صف بنانا۔ یہی میں جیسے بتایا کہ پہلی صف مکمل نہیں ہے اور آدمی پھر اس کے بعد صف بنانا شروع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم الصف الاول
ثم الذی یلیہ، پہلی صف کو مکمل کرو پھر اس کے بعد والی صف کو. وَإِن كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، اگر صف میں کوئی کمی ہے بھی تو وہ کس صف میں ہونا چاہیے؟ آخری صف میں. ساری صفیں پرفیکٹ ہونا چاہیے، یعنی بھری ہوئی ہونا چاہیے. کم اگر ہے صف، انکمپلیٹ صف اگر ہے تو کون سی ہونا چاہیے؟ آخری. وہ چل جاتی ہے، اس سے پہلے کی صف کم ہو، ادھوری ہو، نہیں، ادھوری صف کون سی ہونا چاہیے؟ اور وہ ضروری نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آخری صف ادھوری ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ بھر بھی جائے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ بھر رہی، بھائی حدیث میں ہے کہ آخری صف ادھوری ہونا چاہیے تو آپ کچھ لوگ اور پیچھے جا رہے ہیں، تو پھر بھی تو مخالفت ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اگر آپ کچھ لوگ نکل کے چلے گئے پیچھے آخری صف سے، صف کو ادھورا بنانے کے لیے، تو کتنی ادھوری ہو گئی؟ ہاں. تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ اگر کمی رہ جائے تو کس میں ہونا چاہیے؟ آخری میں، ورنہ اس سے آگے کی صفوں میں کمی نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. 37، بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کرنا، یہ بھی غلطی ہے. ہاں، بعض لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. بچوں کو صف میں کھڑا کرنا غلطی نہیں ہے، لیکن پہلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنا مناسب نہیں ہے. پہلی صف میں کون ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو علم والے ہیں، سمجھدار ہیں. وہ لوگ جو علم والے ہیں اور سمجھدار ہیں، پہلی صف ان کے لیے. ہاں، اس کے بعد اگر بچے آتے ہیں صف میں آپ کھڑا کرتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، بشرطے کہ بچہ نماز والا ہو، وہ سب کی نماز خراب کرنے والا نہ ہو. بعض لوگ بچوں کو لے آتے ہیں جوش میں، اور چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، بڑے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں، ایگزام ہے اس کے، ہاں، یا سنتا نہیں ہے. اور اتنے چھوٹے بچے کو لے آئے آپ کہ وہ آپ جیسے سدے میں گئے، آپ کی نہیں، امام صاحب کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گئے. روز تو ابو کی بیٹھتا ہوں، آج مل گئے امام صاحب. یا وہ دیکھ رہا ہے کہ کھڑے ہوئے سب، ہاں بالکل بیچ میں پوری جگہ خالی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے استقبال کے لیے دونوں کھڑے ہوئے، پورا بھاگتا ہے اندر اور شور شرابہ کرتا ہے، جو جینا ہے کرتا ہے. ابو کا موبائل لگا کے نکال کے پھر ایسی ویڈیو لگاتا ہے جو ابو بھی شرما جائیں. ہاں، گانے بجانے اور نہ جانے کتنی خرافات، کیونکہ اس کو ابو نے تو سکھا دیا ہے پورا کیا کرنا ہے. بچہ کیا ہے، ابو کو جو فنکشن نہیں آتے اس کو آتے ہیں. بچے ایسے ہیں. تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مناسب نہیں ہے جو سرے سے نماز نہیں جانتے. ہاں، گود والا بچہ اور ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے. عورتیں جیسے گود میں بچوں کو لے آتی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بچہ کہ جو کسی کی بھی گود میں نہ بیٹھے بلکہ کسی کی بھی پیٹھ پہ جا کے بیٹھے، تو بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ساروں کی نماز کیا کرے گا؟ خراب کرے گا. اور جو بچہ سمجھدار بھی ہے وہ کیا کریں؟ پہلی صف کی بجائے وہ بعد والی صفوں میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صفوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، مجھ سے قریب وہ لوگ ہونے چاہیے جو سمجھدار ہوں، یعنی عمر والے ہوں، اولو الاحلام یعنی بالغ ہوں، اور والنُّهَى سمجھدار لوگ ہوں. تو پہلی صف میں کون ہونا چاہیے؟ اب امام صاحب کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، پہلی صف میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو لقمہ دے، اور ایسا ہے ہی نہیں کہ امام صاحب وضو کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو آگے کھینچنا چاہ رہے، کھینچ رہے تو آنے کو تیار نہیں ہو. ایک کو بھی نہیں آتی نماز. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کیسے گھبرا جاتا آدمی اگر امام صاحب آنے میں دیر ہو گئی. کوئی کہے چلیے آپ، اکثر فجر میں ہوتا ہے ایسا. ہاں، امام صاحب مان لیجیے کسی وجہ سے سفر میں گئے ہیں، یا آنے میں دیر ہو گئی، یا غسل کرنے میں لگے، کسی اور وجہ سے نہیں آ پائے، استنجا وغیرہ میں گئے اور وقت ہو گیا، تو ایک دم ٹائم ٹو ٹائم چاہتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھیں، تھوڑا بھی انتظار نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پڑھائے گا کون؟ پڑھائے گا کون؟ اب کی ہر آدمی نیچے دیکھتا ہے، کوئی نظر ملانے کے لیے تیار، ہاں، کوئی آدمی دیکھتا نہیں. کسی کو آگے بڑھا دیے تو سمجھ لیجیے آج سے زیادہ ذلیل کبھی ہوا، والعصر بھی بھول جاتا. تو یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے لیے کون ہو امام سے قریب؟ جو اس بات کو، نماز کو آگے بڑھا سکتے، اور کچھ نماز سے بھول ہو جائے تو نماز امام کو لقمہ دے سکتے. کبھی رکعت میں غلطی ہو سکتی ہے، کبھی قرأت میں غلطی ہو سکتی ہے، تو امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے
جن کو نماز کے مسائل معلوم ہیں. اسی لیے آپ نے خاص طور سے کہا کہ لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، یہ مجھ سے قریب تم میں عمر والے، سمجھدار، علم والے، عقلمند لوگ ہونے چاہیے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے قریب ہو سمجھداری میں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں. ہاں یہ مسلم کی روایت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے بچوں کی صف، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے مردوں کی صف بنے، پھر بچوں کی بنے، پھر عورتوں کی بنے. اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بچے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو پیچھے بھیجنا بھی مناسب نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ آ کے، نمازی بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، نماز اس کو آتی ہے، بلکہ بعض اوقات بڑے سے بھی اچھی نماز اس کو آتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اے چلو پیچھے ہٹو، سیدھا پیچھے بھیجتے ہیں. پیچھے پیچھے کرتے کرتے وہ باہر ہی چلا جاتا ہے، پڑھنا ہی نہیں مجھ کو تمہارے پاس. یہ کیا انسلٹ ہے، ایک بھی صف میں کھڑے ہونے نہیں دے رہے مجھ کو. تو بچوں کو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں پہلی صف میں کون کھڑے رہیں، علم والے، سمجھدار اور نماز کے مسائل جاننے والے، عمر والے، ایسے لوگ کھڑے ہوں. بچوں کو اس کے بعد کی صفوں میں سے ہٹانا مناسب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کندھے نہیں ملتے نا، اس کے بچوں کی ہائٹ کم رہتی، تو آپ کیا کریں گے، افریقہ میں آپ پیچھے جائیں گے بچوں کی صف میں؟ عجیب بات ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ کندھے نہیں ملتے ہیں. ارے بھائی کوئی مسلمان اونچا ہے، کوئی مسلمان ہائٹ میں کم ہے، آپ اگر جائیں گے افریقہ میں تو آپ کو بچوں کی صف میں کھڑے کریں گے، وہ سب ہائٹ والے. آپ کو کتنا غصہ آئے گا، مجھے بچہ ہوں گے، بولیں گے خلی پیچھے جاؤ، کیسا ہو، کتنا خراب لگے گا آپ کو. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قد لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، آدمی قریب قریب کھڑا رہے. اور بچے جو ہیں ان کو صف میں سے نکالنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً اس کا حق ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پیچھے لے کے خود ان کی جگہ پر آتے ہیں. آپ ظلم کیے، اس کا حق مارا، آپ نے اس کا حق مارا اور اس کا دل توڑا، اور اس کو نماز کے بارے میں آپ نے اس کا دل خراب کیا کہ آ کے مسجد میں ایسا انسلٹ ہوتا ہے. ایک تو میں اذان پہ آیا ہوں اور یہ اخیر میں آئے، دیر سے آئے اور میری جگہ پہ قبضہ کیا. آپ ٹرین کر رہے ہو اس کو دوسروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا، بعد میں وہ بڑا زمینیں قبضہ کرے گا. بچے کا حق ہے، آپ بچوں کا دل ٹوٹتا ہے، ان کو صف میں سے ہٹانا نہیں چاہیے. اور سمجھدار یہی ہے کہ پہلے ہی بڑے لوگ آئیں اور پہلی صف میں رہیں. یہ نہیں کہ بچے لوگ پہلے اور بڑے لوگ بعد میں آ رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھداری کا تقاضا کیا ہے، وہ نیکی میں سبقت کرے، وہ نیکی میں سبقت کرے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام سے قریب کون لوگ ہوں، جو امام کی رہنمائی غلطی کی صورت میں، سہو کی صورت میں کر سکتے ہیں. نمبر 38، امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جانا. بعض مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز ہے یا کوئی اور نمازیں بھی ہیں، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اب امام صاحب آ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے ابھی تک کہ ٹائم نہیں ہوا ہے، لیکن پبلک کیسا کرتی ہے، کبھی ٹائم ہو بھی جاتا ہے تو کوئی فلائٹ تو نہیں چھوٹ رہی ہے آپ کی، اتنا لوگ یعنی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی امام آیا نہیں، ابھی وضو کر رہے ہیں امام صاحب، لیکن امام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک پریشر بنانے کی کوشش کرتے ہیں امام کے اوپر کہ آپ، یہ کوئی ٹائم ہے آپ کا آنے کا، مطلب. تو اتنا زیادہ نماز کا شوق اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ جو عشاء اور مغرب وغیرہ میں شوق دکھاتے ہیں، یہ فجر میں نہیں دکھا پاتے ہیں. فجر میں وہ بستر میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. نہیں ہونا چاہیے ایسا. امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہونا یہ غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت. جب اقامت ہو اس وقت تک کہ مت کھڑے ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو کہ آیا ہوں، یعنی میں آیا ہوں تب کھڑے ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد سے جڑا ہوا تھا. آپ جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو دکھائی دیتے تھے کہ آ رہے ہیں، بس دروازے میں آ گئے، وہ اقامت شروع کر دیتے تھے. تو جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں کھڑے مت ہونا. یعنی امام کا آنا اس کے بعد ہی لوگوں کو صف بنانے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ امام ابھی آیا نہیں، سب لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے. بعض جگہ پر یہ غلطی ہوتی ہے. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. 39، امام سے پہلے آمین کہنا، یہ بھی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نون بھی اس کا نہیں آیا تو اس کا آمین کا نون آ جاتا. اتنی جلدی کہ مطلب آمین بولنا ضروری ہے اور جلدی بولنا چاہیے. اس کی آمین بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی تو آمین بولنے والا ہے، اس کی آمین سے پہلے اس کی آمین، امام سے آمین میں سبقت نہیں لے جانا چاہیے. آدمی اس کے ساتھ یا تابع رہے، اس کے ساتھ میں چلے، اس کے پہلے آمین کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو. یا یہ کہا کہ امام سے پہلے تم آمین کہو. کیا کہا؟ جب امام آمین کہے تو تم، یعنی امام کے تابع آمین میں چلنا ہے، نہ کہ اس سے پہلے. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو کب معلوم پڑے گا امام آمین کہا؟ جب امام زور سے آمین کہے گا تبھی تو معلوم پڑے گا. اس میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام کو آمین کیسے کہنا چاہیے؟ جہرن، اس کو جہر کے ساتھ آمین کہنا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، دوسری حصے سے معلوم پڑتا ہے کہ آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی تو آمین کہتے ہیں. تو اب فرشتوں کی آمین سننے آتی ہے؟ نہیں. تو اب تو فرشتے جیسے آمین کہتے ہیں ان کے موافق آمین کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی آہستہ کہو. تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ امام کے تابع آمین کہتے ہیں. لہٰذا تم بھی جب فرشتوں کی طرح تابع ہو کر آمین کہو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، اگر امام سے پہلے کہو گے تو نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جو امام سے پہلے آمین کہتے ہیں. اور فرشتوں کی آمین اور ان کی دعائیں کچھ بھی سننا ہم کو آتا ہے؟ ہم نہیں سن سکتے ہیں. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے تابع ہی آمین کہنا چاہیے. نمبر 40، اقامت کے وقت بھی سنت و نفل میں مشغول ہونا. عام طور سے لوگ فجر میں ایسا کرتے ہیں کہ اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے مکتوبہ کے. مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. مکتوبہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5. تو جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں، فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آدمی کو سنن و نوافل نہیں پڑھنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فجر کی سنت بہت اہم ہے، لہٰذا فجر کی نماز جب ہو رہی ہو، اگر جماعت ملنے کا امکان ہے تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے شریک ہو جائے. غلط، یہ صحیح نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز کی اقامت ہوئی. فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی والمؤذن یقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جبکہ مؤذن اقامت دے رہا ہے. یعنی یہ اقامت کے وقت کی بات ہے، اقامت مؤذن دے رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. فقال اتصلی الصبح 4، آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا تم صبح کی نماز 4 پڑھتے ہو؟ مطلب 2 ہی رکعت تو ہے، تو یہ 2 اور وہ 2 کتنی ملا کے پڑھ رہے ہو تم؟ ہاں، تو اس وقت میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، فوراً آدمی کو کیا کرنا ہے؟ جماعت میں شریک ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل رجل المسجد، اس حدیث کو یاد رکھیں. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تھے، یعنی فجر کی نماز ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ، اور ایک آدمی مسجد میں آئے.
فصلى ركعتين في جانب المسجد، اس نے مسجد کے ایک حصے میں، ایک جانب، ایک کونے میں نماز پڑھی. ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل بھی ہوا، نماز میں شامل ہوا. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا یا فلان، اے فلاں، بأی الصلاتین اعتدت، کس نماز کو تو نے شمار کیا، کس نماز کو تو نے کاؤنٹ کیا، اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، جو اکیلا تو پڑھا وہ نماز تیری نماز ہے یا ہمارے ساتھ جو پڑھی وہ نماز ہے. یعنی آپ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو پسند نہیں کیا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہو اور ایک آدمی اکیلا بھی کوئی نماز اور پڑھ رہا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا جلدی جلدی پڑھ لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، تو یہ کیا ہے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. بعض علماء نے کہا، جیسے طحاوی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، جو منع ہے وہ یہ کہ آدمی صف میں کھڑا ہو کے دوسری نماز پڑھے. اس حدیث سے اس کی بھی تردید ہوتی، کیونکہ اس آدمی نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ مسجد کے ایک حصے میں، الگ سے صف میں نماز نہیں پڑھی تھی، صف سے ہٹ کے نماز پڑھ کے صف میں آ کے ملا. جماعت ملی کہ نہیں؟ پھر بھی ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صف سے الگ پڑھیں، جماعت ملیں، تب بھی یہ کیا ہے؟ غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا. اگر نہیں ڈانٹتے تو معاملہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تیری وہ نماز گنے گا تو یا یہ گنے گا؟ کون سی نماز ہے تیری؟ یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر 41، نماز میں رکوع و سجود میں امام پر سبقت لے جانا. نماز میں رکوع و سجود میں امام پر سبقت لے جانا. بعض لوگ جو ہیں امام کی جیسی قرت ہو جاتی ہے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں کہ ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ رکوع آیا. جیسے امام کی قرت رک گئی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں رکوع آیا، تو وہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی جلد بازی صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انی امامکم، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، مجھ سے پہلے رکوع اور سجدہ نہ کرو، رکوع اور سجدے میں مجھ پر سبقت نہ کرو، رکوع میں بھی نہیں اور سجدے میں بھی نہیں. بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے امام کھڑا ہو گیا، اب یہ ایسا کرتے ہیں. ہاں، ہم لوگوں کو ہر ایک کے بازو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ امام اب کھڑا ہے. اب خاص طور سے جس کو ایسی سلو نماز کی پریکٹس نہیں ہے، بولتا کیا کر رہے ہیں کیا، کیونکہ اس کو پچھلی پریکٹس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی پریکٹس ہے اس کو، تو اس کا جو سسٹم ہے وہ سنکرونائز اس کے ساتھ ہوا ہے. یہاں سنک ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اب کیا کرنا ہے، کود لگانا ہے کہ نہیں، چلا. تو آدمی تھوڑا سا اس کو ایسے لگتا ہے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے، خاص کر کے اس کو اگر واقعی جلدی بھی ہو تو کیا اگر امام کو پریشرائز کر رہا ہے تو رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، تو بعض اوقات لوگ جھکتے ہیں یا بعض اوقات امام سے پہلے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ غلطی ہے. آپ نے کیا کہا؟ فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، مجھ سے پہلے رکوع اور سجدہ مت کرو، ولا بالقیام ولا بالانصراف، اور کھڑے ہونے میں بھی مجھ پر سبقت نہ لے جاؤ، اور اسی طرح سے نماز سے فارغ ہونا یعنی سلام میں بھی مجھ پر سبقت نہ لے جاؤ. بعض اوقات امام پہلا سلام پھیرے دوسرا بھی پھیر دیتا ہے، تو سلام میں بھی جلدی نہیں کرنا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام پر رکوع اور سجود اور قیام اور سلام میں سبقت نہیں لے جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یأمن الذی یرفع رأسہ فی صلاته قبل الامام ان یحول اللہ صورتہ فی صورت حمار.
کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے کیا فرمایا کہ کیا وہ آدمی اپنے آپ کو اس سے امن میں محسوس کرتا ہے؟ کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنی نماز میں سر اٹھاتا ہے، یعنی رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے؟ کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی صورت گدھے کی صورت بنا دی جائے؟ کتنی سخت بات ہے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے اٹھنا، یہ بہت سخت بات ہے۔ کہیں کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا چہرہ گدھے کا منہ بنا دیا جائے اس کا؟ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہے کہ جائز نہیں ہے، اتنی بڑی وعید ایک معمولی بات پر نہیں ہوگی۔ نمبر 42، جماعت میں شریک ہونے کے لیے امام کے سجدے سے کھڑے ہونے تک انتظار کرنا۔ جیسے مثلا ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آئے اور امام سجدے میں ہو، امام سجدے میں ہو، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام پہلا سجدہ کیا، اٹھا بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اس کے بعد بیٹھ کے اٹھا، تو یہ اس کے بعد پھر نماز میں جب امام قیام میں آتا ہے تب یہ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہوتا ہے۔ یہ بھی غلطی ہے۔ آپ کو امام کا انتظار نہیں کرنا ہے، امام جس حال میں اس میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ امام جس حال میں ہیں اس حال میں شریک ہونا ہے۔ اس رکعت کو آپ شمار نہیں کریں گے، لیکن آپ کو شریک ہونا ہے اس کے ساتھ میں۔ آپ الگ سے کھڑے ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا، جب امام کو تم سجدے میں پاؤ تو سجدہ کرو، او راکعا فارکعوا، رکوع میں پاؤ اور رکوع کرو، او قائما فقوموا، یا قیام میں پاؤ تو تم قیام کرو۔ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہے یا قیام میں ہے، جس حال میں امام ہے تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ ولا تعتدوا بالسجود اذا لم تدركوا الركعة، اور اپنے سجدوں کو گنو مت اگر تم کو رکوع نہ ملے۔ اگر رکوع نہ ملے تو سجدوں کو شمار کرو مت، اور اگر رکوع ملے تو یعنی رکعت، سجدوں کو شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ملا تم کو۔ اس حدیث سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک جو مسبوق ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، اگر اس کو رکوع مل جائے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر رکوع مل جائے لیکن قیام نہ ملے، سورۃ الفاتحہ نہ ملے، تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر رکوع مل جاتا ہے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر رکوع مل جاتا ہے تو رکعت ملتی ہے، اور اگر یعنی رکوع نہیں ملتا ہے اور سجدے ملتے ہیں تو ان کو گننا نہیں ہے، ان کو شمار نہیں کرنا ہے۔ اسحاق ابن منصور المروزی نے مسائل احمد و اسحاق میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی کے قریب سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتی احدکم الصلاة والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور امام کسی حالت میں ہو تو وہ ویسا ہی کریں جیسا امام کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ امام قیام میں ہے قیام کرو، رکوع میں ہے رکوع کرو، سجدے میں ہے سجدے میں جاؤ، اتحیات میں ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہیں بلکہ کیا کرو؟ اتحیات میں جاؤ۔ تو جس حالت میں امام ہے اس حالت میں جانا چاہیے۔ بعض لوگ آتے ہیں مثلا دیکھتے ہیں کہ اب امام اتحیات میں سلام پھیرنے میں، تو کہتے ہیں ویسے بھی تو گئی، تو الگ جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ ویسے بھی تو جماعت گئی اپنی۔ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں سلام پھیرنے کا کہ سلام پھیرے گا تو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اتحیات میں جا کے شریک ہوں۔ کیوں؟ حکم ہم کو اسی چیز کا ہے کہ امام کو جس حال میں آپ پاؤ اس حال میں جاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر امام سجدے میں ہیں، اب آپ آئے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، یہ کریں گے؟ نہیں۔ امام کہاں ہے؟ سجدے میں، آپ قیام کریں۔ بولے پہلے تو قیام آتا نا، نہیں تو سجدے میں جا، کیونکہ تیری رکعت کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی۔ لیکن تو شروع کہاں سے کرے گا؟ سجدے سے شروع کرے گا، تو اس کو سجدے میں جانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ انتظار کرے۔
اور ایک تکبیر کہہ کے بھی براہ راست وہ سجدے میں جا سکتا ہے۔ بعض سلف سے یہ بھی آیا کہ انہوں نے تکبیر کہی اور اس کے بعد سجدے کی الگ سے تکبیر کہی، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 43، امام کی بھول پر سبحان اللہ کی بجائے اللہ اکبر کہنا۔ عام طور سے لوگ یہی کرتے ہیں، امام سے اگر کچھ غلطی ہو جائے، جیسے مثلا امام اتحیات میں بیٹھنے کی وجہ کھڑا ہو جائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو چلو اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر تو واقعی امام کے اعمال میں سے ہے۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ اکبر وہ سمجھ مکبر تو نہیں، پیچھے جو بول رہا ہے پبلک بڑھ گئی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ اکبر جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مکبر کے لیے ہے، لیکن غلطی پر اس کو تنبیہ کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ یہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، چونکہ باپ دادا سے اللہ اکبر بھی چلا آ رہا ہے، لہٰذا لوگ سمجھتے یہی صحیح ہوگا اور لوگ اسی کو کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ من ارابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح۔ جب کسی کو کوئی نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آئے، جیسے امام کی غلطی ہے یا کچھ اور ہو، تو کیا کریں؟ فلیسبح، اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح کہے۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب وہ تسبیح کہے گا تو اس کی طرف دھیان جائے گا، امام اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تصفیق۔ اس طرح سے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنا یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، کہ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ مردوں کے ذہن میں نہ آئے، سب بزی ہو، دھیان ان کا نہ ہو، اور عورتوں کو لگے کہ رکعت ایک کم ہوئی ہے، یا اتحیات میں امام صاحب بیٹھنا چاہیے تھا، کھڑے ہو گئے، تو وہ کیسے لوگوں کو تنبیہ کریں گی امام کو؟ اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ مار کے وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کوئی آدمی یہ دلیل نہ لے کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں آ کے مجلسوں میں سوال بھی پوچھتی تھی، اگر ان کی آواز پردہ ہوتی تو چٹھی پہ لکھ کے دیتی پھر۔ تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، ہاں اس کو ایسی آواز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس کا تیر سیدھا کسی کے دل میں جا کے لگے، سننے والے کے۔ ہاں، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرے کہ جس کے دل میں شہوتوں کی بیماری ہے تو وہ اس کی امید کرنے لگے۔ شوہر کا فون اٹھایا، ہلو کون ہے، اور اتنے ہیلو بول رہی کہ وہاں سے وہ بھی لمبی بات کر رہا ہے، ویسے تو اس کو زیادہ بات کرنی نہیں تھی، لیکن اس کی آواز سریلی سن کے کیا کر رہا ہے؟ وہ اب لمبی بات کر رہا ہے، اس کا دل آکرشت ہو گیا ہے اس کی طرف۔ تو ایسا عورتوں نے نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کی بات کیسی ہونا چاہیے؟ بالکل سیدھی، کہ کسی کے دل میں اگر کوئی غلط خیال ہو بھی تو کیا کریں؟ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ ہاں، اس کے دل میں خیال غلط آ رہا بھی ہو، اس کو کوئی امید نہ ہو کہ بھائی ادھر اپنا نمبر لگنے والا نہیں، یہ رانگ نمبر ہے۔ ہاں، عورتیں بعض اوقات دیکھیے کوئی گھر پہ آیا، دستک دیا، بات کرے ایک دم لچکدار سریلی آواز میں، کوئی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھی بات کرنا چاہیے۔ عورتوں نے کیسی بات کرنا چاہیے؟ ایسی بھی نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، کون ہے، کیا ہے، ہاں کیا ہے ادھر، ایسا بھی نہیں، لیکن سیدھی بات ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف صاف معروف بات کرو، تو عورتوں کو ایسی بات کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اگر ہیں نماز میں، معلوم ہے اس زمانے میں مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں۔ اس لیے بعض ہمارے اہل علم نے کہا کہ دیکھیے ابھی طلاق کا تو مسئلہ آیا تھا اور اس میں ذلت کے ساتھ ماننے کی نوبت آ رہی تھی، اب یہ مسئلہ بھی آ کے اور اس کو بھی قانونی طور پر ماننے سے پہلے خود ہی سوچو اس کے اوپر کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ دوسرے دین کے معاملات میں اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ایک تو بیچارہ، چلو اس پہ بات نہیں کرنا ہے ابھی، خیر ویسے بھی ٹائم کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح
مردوں کے لیے ہے، اور تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا یہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 44، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلطی، ثابت نہیں، غلطی ہے یہ۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ آپ کا اپنے طور پر دعا کرنا بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، اذکار وغیرہ آئے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ رد ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد، یعنی قابل قبول ہے وہ نہیں ہے۔ تو آدمی عمل کیوں کرتا ہے؟ رد ہونے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے؟ قبول ہونے کے لیے۔ تو جب وہ قبول ہی نہیں ہوگا تو کر کے فائدہ کیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچے جس کے مردود ہونے کی پہلے سے خبر دے دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا ہی تو ہے، کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری دعا نہیں کرتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ 2 دعا کرتے ہیں، ایک فرض کے بعد اور ایک سنت کے بعد۔ جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، ہاں، تو وہ دعائے ثانی اس کو کہتے ہیں، ثانی، سیکنڈ۔ تو جو لوگ دعائیں یہ جو پہلی دعا کرتے ہیں وہ دوسری دعا نہیں کرتے ہیں، یعنی دیوبندی حضرات اس دوسری دعا کو نہیں مانتے، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ دعا خراب نہیں ہے، اس دعا میں ثواب ہے، یہ دعا اچھی ہے، دعا کتنا بڑا عمل ہے، تو پھر 2 نہیں 3 بار ہونا چاہیے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اگر یہی دلیل ہے تو پھر کتنے بھی بار کرو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیے دعا، یعنی دعا کا معاملہ دین ہے، دینی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن صاحب کہیں کہ دیکھیے ہمیشہ سے امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کل سے میں بھی ہر اذان کے بعد اجتماعی دعا کروں گا، چلے گا؟ اذان دی، جتنے مسجد میں موجود ہیں سب کو جمع کر کے، یا اللہ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمایا، جو بھی دعا کرنا، دوسری بیویاں عطا کر رہا، جو بھی مانگنا شروع کر دیا، تو ایسے جتنے بھی لوگ کیا ہیں، صحیح ہے یہ؟ لوگ کیا بولیں گے؟ مؤذن صاحب نے کچھ نیا ہی شروع کر دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ آیا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی ہے؟ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، وہ اپنے طور پر دعا کرے آدمی۔ تو یہ جو عمل ہے اجتماعی دعا کا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر آدمی عقل چلا کے کہے ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اچھا ہے، سب مل کے کریں گے، معلوم نہیں کس کی برکت سے، ایسے بہت سارے فلسفی ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس کی آمین اللہ کو ادا پسند آ جائے، بڑے بڑے اردو کے جملے استعمال کر کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں صحیح ہے، لوگ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت پڑھتے ہیں اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کام کریں گے امام صاحب کو بولیں گے آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں وہ لوگ سب کو، لیکن سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگو، معلوم نہیں ان کو نماز پڑھنے آتی بھی نہیں کتنوں کو۔ امام صاحب کی نماز کیسی ہے؟ پکی۔ تو جب فرض جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کی سنت، پھر فجر کی 2 سنت، یہ ساری سنتیں کیا کریں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے جماعت کی برکت سے 27 گنا ثواب مل جائے، اس کا بھی نہیں۔ تو آدمی کہے گا ایسے سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، یہ نیا نیا دکھ رہا کچھ تو۔ ہاں، دلیل منع کدھر ہے؟ آپ پوچھو نا اس کو، منع کدھر ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے اور منع کدھر ہے؟ وہی دلیلیں جو دوسری چیزوں میں وہ دیتے ہیں، آپ اس میں کہیے منع کی دلیل ہے، پوری زندگی بھر پورا خاندان مل کے 2 نسلوں تک ڈھونڈا تو بھی نہیں ملتا، کوئی منع کی دلیل نہیں۔ اور اس میں برائی ہے، جماعت سے نماز سنت پڑھ رہے بھائی، کیا کیا آپ بولے بن جائے ایک دم، اللہ معلوم نہیں کس کی، اور جتنی جماعت ہوگی اللہ، اور نماز زندہ ہوگی، سنت بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں، اسی نکل جاتے، جب جماعت ہوگی تو جماعت کے بہانے شریک تو ہو جائے گا، تو کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو ہم جب سے کیا بول رہے ہیں، کسی چیز کا ثابت نہیں ہونا اس کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ثابت نہیں مت کرو، لیکن
اچھا 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 بول بول کے ایسی چیزیں بھی دین میں داخل کر دی جن کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہوتا تو ایک تو صحابی نقل کرتے کہ نہیں کرتے، ایک نے بھی نقل نہیں کیا، یا تو صحابہ نے چھپا لیے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول گئے، ہے کہ نہیں؟ دو میں سے ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک بھی بار نہیں کیا۔ یا بدبخت آدمی جو آج ہم سے کہتا ہے ہاں بہت ہے نا تمہارے اندر اکڑ ہے، دعا نہیں کرتے تم لوگ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تو کیا کہے گا کہ وہ فرض نمازوں کی بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا یہی بات ان کے بارے میں بولنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ اپنے ایمان کی خبر لے، آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں، جیسا تو بھی اذان کے بعد نہیں کرتا اور جماعت کی سنتیں جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ رد ہو جائے گا۔ تو پہلے سے ہے یہ دعا؟ کوئی ہے بولتا ہے تو بولے بتاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کہیں گے؟ پہلے سے نہیں تھا وہ رد ہے، تو کہیں گے نہیں پہلے سے ہے، بہت اچھی بات ہے بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے شروع ہوتا ہے، پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دین کون لایا ہم کو؟ کس نے دیا دین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں تھا تو آج بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا تو آج بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 45، دوسروں کی نماز قطع کرنا۔ میں جلدی جلدی چیزیں لے لیتا ہوں تاکہ ہمارا وقت کب تک ہے؟ ہمارا 5:45 تک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی نماز قطع کرنا، بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، آفس کی، کبھی دعوت کی، کبھی کسی اور چیز کی، تو دوسروں کی نماز قطع کر کے نکل جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بصر ابن سعید کہتے ہیں ان زید ابن خالد ارسلہ الی ابی جہیم یسألہ، زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ابو جہیم سے پوچھنے کے لیے رضی اللہ عنہ، ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، انہوں نے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کے سلسلے میں۔ فقال ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ عمل کتنا برا ہے تو وہ 40 تک رکنا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے۔ راوی کہتے ہیں ابو النضر کہتے ہیں لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کہا، 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، کتنا؟ 40 دن پکڑ کے چلیے آپ، 40 گھنٹے بھی اگر کوئی آدمی پکڑے 40 گھنٹے رکنا پسند کرے گا۔ 40 گھنٹے کتنے دن کا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.25 دن کا ہوتا ہے نا، تو اتنا رکنا پسند کرے گا وہ، اس سے زیادہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال اتنا رکنا پسند کرے گا۔ بھائی رک جاؤ، کراس مت کرو، کیونکہ اتنا ڈینجر معاملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس پل پہ پاؤں رکھتے وہ گرنے والا ہے، کب تک رکے گا وہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں لیٹ ہو رہا میرے کو، جاؤ جلدی جاؤ، جلدی جانا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آدمی رکے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہلاکت کا خوف ہے، بولے گا بھائی جتنی دیر ہوگی چلے گا، یہاں سے وائر ہٹاؤ پھر ہی میں جاتا ہوں ورنہ شاک لگ کے مر جاؤں گا میں، ہے کہ نہیں؟ آدمی رکے گا، تو یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 40 تک رک جائے گا، چاہے وہ دن ہو یا مہینے ہو یا سال ہو، اتنا زمانہ رکنا پسند کرے گا۔ نماز کتنی دیر میں ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے اس کو، 2 رکعت ایک دم سکون سے بھی پڑے گا تو کتنا ہوگا؟ مشکل سے 10 منٹ لگیں گے اس کو۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے سے نہ گزرے، تھوڑا انتظار کرے، تھوڑا انتظار کریں۔ انتظار کرنا گناہگار ہونے سے بہتر ہے، انتظار کرنا گناہگار ہونے سے بہتر ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
نمبر 46، مسجد میں شور کرنا، مسجد میں شور کرنا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ فسمعہم یجہرون بالقراءۃ فکشف الستر، آپ نے سنا کہ کئی لوگ ہیں مسجد میں اور قرأت اونچی آواز میں کر رہے ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں قرآن، کوئی نماز میں کوئی غیر نماز میں مثلا۔ فکشف الستر، آپ نے اپنا اعتکاف کا پردہ ہٹایا۔ وقال الا ان کلکم مناج ربہ، خبردار تم میں سے ہر انسان جو نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، اور تم میں سے کوئی شخص قرأت میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے اونچا نہ کریں۔ او قال فی الصلاۃ، نماز میں اپنی آواز کو ایک دوسرے سے اونچا نہ کریں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اپنی آواز کو ایک دوسرے سے اونچا نہ کریں، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے یا جھگڑا کرنے والے اپنی آواز اونچی کر سکتے ہیں؟ سوچئے کہ قرأت اونچی آواز سے کرنے والوں سے بھی آپ نے کہا ایک دوسرے سے اونچی آواز میں مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ تم کو کیا کرنا چاہیے؟ آواز اپنی کیا کرو، ایک دوسرے سے اونچی مت کرو۔ اور آواز اونچی کرنا ویسے بھی برا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز نیچی کر، اس لیے کہ سب سے کری بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بلا وجہ چلاتا ہے، بلا وجہ، کچھ وجہ اس میں ہے، بھائی کسی کو دور سے بلانا ہے یا کچھ اور واقعی خطبہ دے رہا ہے یا اذان دے رہا ہے تو آواز اونچی کرنے میں کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ بے وجہ آواز اونچی کر رہا ہے تو اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ آدمی کا آواز بات کرتے وقت میں پست رکھنا چاہیے، الا یہ کہ اس کی کوئی مصلحت ضرورت ہو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ آپ نے مسجد میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والوں کو بھی کہا کہ ایک دوسرے سے آواز اونچی مت کرو۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، خبردار مسجد میں بازاروں کی طرح شور و غل نہ کرو۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اونچی اونچی آواز میں آوازیں لگاتے ہیں اور شور وہاں پر ہوتا ہے، مسجد میں بازار کی طرح شور مت کرو۔ تو اس حدیث سے بھی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 47، نماز کے بعد اذکار ترک کر کے فوراً سنت ادا کرنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسی سلام پھیرا امام صاحب نے فوراً اٹھ گئے نماز پڑھنے لگے، غلط ہے۔ اذکار پڑھنے چاہیے، آدمی کو نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے چاہیے۔ عمر ابن عطا ابن ابی الخوار کہتے ہیں ان نافع ابن جبیر ارسلہ الی الصائب ابن اخت نمر، نافع ابن جبیر نے انہیں بھیجا صائب ابن اخت نمر کے پاس، یسألہ پوچھنے کے لیے، عن شیء رأى معاویۃ فی الصلاۃ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی، کوئی نماز میں کوئی غلطی انہوں نے کی تھی تو وہ حضرت معاویہ نے دیکھی اور اس پر گفتگو ہوئی تو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا۔ فقال نعم، کہا کہ ہاں، صلیت معہ الجمعہ فی المقصورہ، میں نے ایک چھوٹے کمرے میں ان کے ساتھ یعنی مسجد کے ایک حصے میں نماز پڑھی، جمعہ کی نماز، مسجد کے حصے میں ایک چھوٹے کمرے میں نے نماز پڑھی۔ فلما سلم الامام قمت فی مقامی فصلیت، جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر فوراً کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ فلما دخل، جب حضرت معاویہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں گئے، ارسل الی، کسی کو بھیج کے مجھ کو بلوایا، فقال لا تعد کما لما فعلت، کہ جو تو نے کیا واپس مت کرنا۔ جیسے ہی سلام پھیرا امام نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ گیا، آئندہ ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ کہا کہ اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتى تکلم او تخرج،
جب تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو فوراً اس کے ساتھ دوسری نماز کو مت جوڑ یہاں تک کہ تو کچھ بات کر لے یا اس مسجد سے یا جگہ سے باہر نکل جائے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اللہ توصل صلاۃ بصلاۃ حتی نتکلم او نخرج، کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے نہ ملایا جائے یہاں تک کہ آدمی کچھ بولے یا باہر نکلے۔ نماز کے بعد نماز ایک دم فوراً نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ذکر یا کلام یا باہر نکلنا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، نہیں، آپ اذکار پڑھیے، آپ اذکار جو بھی نماز کے بعد کے ہیں ان کا اہتمام کریں، اس کے بعد بچی ہوئی نماز پڑھیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ نمبر 48، امام کا فرض کی جگہ ہی سنت ادا کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی الامام فی مقامہ الذی صلی فیہ المکتوبہ حتی یتنحی عنہ، امام جس جگہ اس نے فرض پڑھائی ہے اسی جگہ وہ نوافل یا دوسری نمازیں نہ پڑھیں یہاں تک کہ وہاں سے کچھ ہٹ جائے، یعنی وہیں پر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا چاہیے، اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے نماز پڑھے۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آخری چیز جو آپ کے نوٹس میں ہے وہ الگ سے آپ کو کاغذ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے اور اتنے ہی نکات میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اس کو کسی اور درس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ آخری چیز تحریک سبابہ نہ کرنا، یعنی اتحیات میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو شروع سے آخر تک انگلی اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دینا، یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تحریک سبابہ۔ یہ سبابہ اور تحریک کا مطلب حرکت دینا، تو مسلسل اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے اور ہلکے سے حرکت دینا چاہیے۔ بہت زیادہ بھی دینے کی حرکت ضرورت نہیں کہ دائیں بائیں سب لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ کیا ہے، ہلکی حرکت اس کو دینا چاہیے، یہی بات علماء نے کہی ہے۔ شیخ بن باز اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ اس کو کیسا کرے، خفیف حرکت اس میں ہو۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے غور سے آپ کو دیکھا۔ فوصف، تو حضرت وائل ابن حجر نے بتایا، قال ثم قعد وافترش رجلہ الیسری، آپ بیٹھے اتحیات میں اور آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھایا، بائیں قدم کو بچھایا، اور ووضع کفہ، آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کیا کیا، قدم کو بچھا دیا اپنے بائیں، اسی پر بیٹھے۔ ووضع کفہ الیسری علی فخذہ ورکبتہ الیسری، اور آپ نے اپنی ہتھیلی اس کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، بائیں ران پر اور گھٹنے پر، بائیں گھٹنے پر رکھا۔ وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، اور اپنی دائیں کوہنی اپنی دائیں ران پر رکھی۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ، پھر اپنی دو انگلیاں، کون سی، آخری کی دو، ان دونوں کو کیا کیا، بند کیا، اور حلق حلقۃ، اور ایک حلقہ بنایا۔ سمجھ میں آیا، یہ دو بند، حلقہ، یہ سرکل، اس طرح سے حلقہ بنایا، اور کیا کیا، ثم رفع اصبعہ، ثم رفع اصبعہ، پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، تو یہ دو بند، یہ حلقہ بچا کون، سبابہ، آپ نے انگلی اٹھائی۔ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا کے ساتھ اس کی تحریک تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی تو حرکت تھی، اٹھایا نا، اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا پہ اٹھانا، الا اللہ پہ رکھنا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیٹھتے ہی دیکھو، آپ نے بیٹھا، یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، پھر اٹھایا، تو اس میں
بیٹھتے ہی انگلی اٹھانا اور اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر آ رہا ہے. تو جو اس کے علاوہ ہیں، اٹھانا خود کیا ہے؟ انگلی اٹھانا حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک حرکت ہے، لیکن اس کے بعد استمرار کے ساتھ یحرکھا، حرکت دے رہے ہیں. میں نے دیکھا تو مسلسل آپ حرکت دے رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یدعو بہا، اس حرکت کے ساتھ اس انگلی سے دعا. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. دعا کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ چہرے کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں، ایک یہ کہ مصیبت میں آدمی ایک دم ہاتھ اٹھائے، پریشان حال ہے، اور ایک یہ کہ نماز میں انگلی کے اشارے سے دعا کرے. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. تو یہ نسائی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو سکھائی ہے اپنے عمل سے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید چیزیں اس میں رہ گئیں. جماعت کی نماز کی اہمیت، قبرستان میں نماز کی خرابی، یا اسی طرح سے ایسا امام جو بدعتی ہو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم، وغیرہ وغیرہ کئی مسائل ہیں. عورتوں کی نماز کے مسائل وغیرہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید اگلے دروس میں دیکھیں گے، جس میں تراویح، جمعہ اور عیدین وغیرہ کے کئی معاملات ہیں، کئی غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ کسی اور کورس میں ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین دینی مجالس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں.